آپ نے زندگی میں کسی اور کو نہیں کہنا کہ تو کر یا ہم کر لیں, نہیں میں کروں گا. وی اسٹارٹ ود دس اینڈ دین وی ٹیک دا سیکنڈ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ اپنے آپ سے, کیا اپنا خدا اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں اسلام کا. اس کو سوچ کہتے ہیں. سوچ یہ ہے کہ میرا کام ہے, میں پوری کائنات کا ذمہ دار ہوں. اسٹارٹ کروں کدھر سے؟ اپنے گھر سے, پھر اپنے شہر سے, پھر اپنے ملک سے, پھر پوری دنیا پہ. اسٹارٹ ایسے ہی ہوگا. مودودی صاحب جس قبر میں دفن ہیں, اس قبر کی مٹی کے اوپر جو گھاس اگتی ہے, وہ گھاس اگر بکری کھا لے تو وہ بکری بھی حرام ہے. یہ پاکستان کا فتویٰ ہے, یہ پاکستانی مولویوں نے فتوے دیے ہیں. اس قسم کی سائیکالوجی کا بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے نا, تو لوگ کیوں آئے, یوتھ کیوں جائے ایسے بندوں کے پاس؟ اصلی سوال یہ ہے کہ سر اگر اسلام ٹیبوڈ ہے, ہم خود اپنے آپ کو پینڈو سمجھتے ہوں اسلام حجاب کرتے وقت, ہم خود اپنے آپ کا کانفیڈنس نہ اچیو کر سکتے ہوں کیونکہ پوری دنیا غیر مسلم ہو چکی ہوئی ہے, غیر مسلم عشق. نہ میں اپنی بیٹی کو کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا منہ کور کیا کر, نہ اپنے بیٹے سے کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا داڑھی, اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا میرے پہ حکم ہے کہ میں اپنی داڑھی چھوڑ دوں, اور میرے پہ حکم ہے کہ میں مونچھوں کو کترواؤں. تو یہ اگر میں خود ہی نہیں کر سکتا, بیکاز میرے اندر ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے کہ نہیں اس کی خیر ہے, بس نماز پوری کر لے, کیونکہ یہ اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں جنت حق تو ہے, جہنم حق تو ہے, ہوگا تو صحیح. باقی کے سارا راستہ میں ادھر ادھر کرتا رہوں تو وہ کہاں سے پہنچے گا کہ میرا پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی بالکل درست ہے, مگر باقی کے سارے پوائنٹ خراب ہیں, تو وہ اے سے بی تک کا سفر کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور ہی ورژن آف اسلام آیا پاکستان میں. میرا خیال ہے جب 47 کا اعلان کیا ہے اقبال نے, صحیح خطبہ دیا تھا الہ آباد میں, جب 47 میں اعلان ہوا تو کچھ 7-8 ہزار بندوں کی ایک نفری نکلی, اور سارے بابے اکٹھے ہو گئے, بارڈر پہ کھڑے ہو گئے آگے, کشمیر سے لے کے ٹھٹھا تک. صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے تھے کہ کوئی نہیں گزرے گا جب تک کہ ہم اس کو اسلام کا کوئی اور ورژن نہ دے دے, ایک نئی کتاب پکڑو. آپ آ رہے ہو اس پاکستان میں, باقی سب کچھ رد و بدل کر دیں گے, کیونکہ میں اور آپ ایک جتنے 2 نمبر نہیں ہو سکتے. میرے گھر میں بھی آپ کے اوپر سے گزرنا منع ہے, میرے گھر میں بھی کینچی ایسے نہیں کر سکتے, آپ کے گھر میں بھی, میرے گھر میں بھی داڑھی کو طالبان کہتے, آپ کے گھر میں بھی, میرے گھر میں بھی حجاب جو ہے وہ, میرے گھر میں بھی مولوی صاحب کا ورڈ لاسٹ ورڈ ہے, لاسٹ ورڈ. دو صحابی عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب, اس سے اوپر علم جا ہی نہیں سکتا. ان کی آپس میں مناظرہ ہوتا رہا ہے, مگر میں اپنے مولوی صاحب کو چیلنج نہیں کر سکتا. علی بن ابی طالب چیلنج ہو رہے ہیں عبداللہ بن عباس سے, مگر میں نہیں چیلنج کر سکتا مولوی صاحب کو, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو this is a problem. We need to solve that problem. And you need to solve that problem to your sons and daughters. How? By doing it yourself. آپ کی بیٹی نے ایک بھی وہ قدم نہیں اٹھانا, میں ابھی بتا رہا ہوں, 100 دفعہ ہمت کرے گی, پتہ نہیں کتنی کاؤنسلنگ لے گی, تب کہیں جا کے وہ آپ کے قدموں سے دور ہونے کی کوشش کرے گی, ورنہ وہ وہی کرے گی جو آپ نے کیا ہے. ابھی بتا رہا ہوں, قسم اٹھوا لیں, آپ اکیلی راستہ ہیں اپنی بیٹی نے, اور جسٹیفائی کرے گی, ہر قدم آپ کا جسٹیفائی خود کرے. کدھر؟ اللہ کی بارگاہ میں, جائے نوازوں پہ لیٹ لیٹ کے. اور آپ اور میں, ہم سب کو پتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایک چیز ہوگی. سو ویئر از دا فرسٹ اسٹیپ؟ یہ فرسٹ اسٹیپ از یو. آپ نے زندگی میں کسی اور کو نہیں کہنا کہ تو کر یا ہم کر لیں, نہیں میں کروں گا. وی اسٹارٹ ود دس اینڈ دین وی ٹیک دا سیکنڈ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ اپنے آپ سے, کیا اپنا خدا اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں اسلام کا. اس کو سوچ کہتے ہیں. سوچ یہ ہے کہ میرا کام ہے, میں پوری کائنات کا ذمہ دار ہوں. اسٹارٹ کروں کدھر سے؟ اپنے گھر سے, پھر اپنے شہر سے, پھر اپنے ملک سے, پھر پوری دنیا پہ. اسٹارٹ ایسے ہی ہوگا, مگر لینا سب کا ذمہ ہے. اگر آپ نے کہا صرف میں اور میرا گھر, میرے بیوی بچے, آپ میں اور مسٹر پیٹر جوہنسن جو فلوریڈا میں رہ رہا ہے اس وقت ہالیڈے پلان کر رہا ہے, اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. اینی تھنگ, اس کا اخلاق آپ سے بہتر ہے. وہ بھی اپنی فیملی کے لیے زندہ ہے, مگر آپ کے اخلاق میں بہت بہتر ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں اخلاق ویسے نہیں آیا.
اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے وہ بتاؤں گا. بہرحال ابھی آپ کو سب سے پہلے 3-4 بیسک سکلز چاہیے. نمبر 1, آپ کا پولیٹیکل ایکیومن ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے, اسپیشلی گرلز. آپ کو ککھ نہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, ان کو بہت کچھ پتا ہے کمپیئر ٹو یورپین آف یور کاؤنٹر پارٹ یورپین یا امریکن, بہت کم پتا ہے, مگر آپ کو تو بالکل بھی نہیں پتا. آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اسلام نے عورت کو پردے کے لیے کہا ہے, آپ نے شکل کا پردہ کرنے کی بجائے عقل کا پردہ کر لیا. کہیں پڑھنے میں تو ہی دقت ہوئی, وہ شکل لکھا ہوا تھا, آپ نے عقل کا پردہ کر لیا. کسی بھی خاتون, اور آپ سب اپنے بھائیوں, والدین, چاچا وغیرہ سب سے پوچھیں, اپنے شوہروں سے پوچھیں, سب کہیں گے ہاں ساحل صاحب کوئی مسئلہ ہوا ہے. اور ہم نے پتا کہ نیچرلی بلیو کرنا شروع کر دیا کہ عورت تو پیدائشی ڈم ہوتی ہے, حالانکہ نہیں ہوتی. ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں, ہم مسلمان ہیں. آپ نے ثبوت دینا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں نہیں, وہ کوئی اور ٹائم ہوتا ہوگا. آج کل جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ ڈرپوک ہوتی ہے, پیدائشی, وہ بے وقوف ہوتی ہے, بونگی ہوتی ہے, اور اس کو علم سے الرجی ہوتی ہے. مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یو شوڈ ہیو بین دا ٹیچرز, یو شوڈ ہیو بین دا فرسٹ ٹیچرز. بیٹے کی نہیں, شوہر کی فرسٹ ٹیچرز یہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں تمہیں سمجھا, یہاں پہ غلط ہو رہے ہیں آپ کنسلٹنٹس ہونے چاہیے تھی, خالی ایڈوائزر نہیں. مگر آپ کدھر کی ایڈوائزر بنیے, پیسے کدھر جا رہے ہیں, بھائی کو کتنے دے رہا ہے, امی کو کتنے دے رہا ہے, سب پتا ہے. اسلام نے کیا کہا ہے, کدھر کدھر کس کس کا حق بنتا ہے, نہیں, کچھ نہیں پتا. سو دماغ ہے, دماغ درست ہے, بالکل صحیح اللہ نے دیا ہوا ہے. ایک ایک چیز پتا ہے شوہر کی, سوائے جو اللہ نے شوہر کو کہا تھا کرنے کے. ایسے ایسے مسائل اس وقت پاکستان کے شوہر بیویوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو اسلام چھوڑیں, غیر مسلموں کو بھی طوطے اڑ جائیں, مگر لڑکی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایسے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں ازدواجی لیول پہ. اینڈ دس از دا سیم سینیریو دیٹ ہیپن ٹو اس. اینی گائے جس کا بھی ورلڈ ویو اور اپرچر ذرا سا بڑا کلیئر ہوتا ہے, ہم اس کو اسکالر, مفتی, مولوی سمجھ کے اس کا اللہ کا, اس کی بات کو اللہ کی بات مان لیتے. کیوں؟ انفیریورٹی کمپلیکس پیدائشی گفٹ ملا ہوا ہے ہمارے, انفیریورٹی کمپلیکس پاکستان کے اندر. اس کے ریاکشن میں کیا ہو رہا ہے, ریاکشن میں لوگ لبرلزم کی طرف موو کر رہے ہیں. اتنی تیز سے لبرلزم کی طرف موو پاکستان کے دینی گنانے کا بچہ کرتا ہے جس کی سپیڈ امریکہ میں بھی نوٹ نہیں کی گئی. وہ فلیشنگ ٹورڈز لبرلزم ریاکشن کے طور پہ. اسلام سے دور بھاگنے کی اتنی سپیڈ کسی نے نہیں پکڑنی جتنی ایک پاکستانی گھر کے اندر. ظاہر ہے اس نیچرل نارمل ریاکشن. آپ کیا سمجھ رہے ہیں غامدی صاحب کے فالوور اتنی کثیر تعداد میں کیوں ہوتے ہیں؟ ریاکشنری سائیکالوجی میں ہوتے ہیں. ایسی غیر فطری قسم کی باتیں ہمارے پاکستان کے اسلام میں ڈال دی ہیں جو کہ نہ آپ سے ہضم ہو سکتی ہے نہ آپ سے ہو سکتی. جب جو بھی بندہ اسلام کی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے یہ کتاب غلط ہے. اسکالر کا نام دیکھو, نیچے لکھا ہوتا ہے امام بخاری, امام مسلم, ابن کثیر, ابن القیم, جوزی, نووی, یہ سارے غلط ہیں. پاکستان کے اسکالر ٹھیک ہے. اب کیا کریں ہم؟ یہ چیلنج نہیں کریٹ ہو سکتا. اور جیسے ہی آپ ہی دیکھنا, آپ کون تفہیم پڑھا, ہاتھ کھڑا کریں, تفہیم القرآن کس نے کھولی؟ کسی محلے میں 6 بندوں کا سیمپل لیں, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے کافر ہیں. مودودی صاحب جس قبر میں دفن ہیں اس قبر کی مٹی کے اوپر جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس اگر بکری کھا لے تو وہ بکری بھی حرام ہے. یہ پاکستان کا فتویٰ ہے, یہ پاکستانی مولوی نے فتوے دیے ہیں. اس قسم کی سائیکالوجی کا بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے نا, تو لوگ کیوں آئے, یوتھ کیوں جائے ایسے بندوں کے پاس؟ وہ بکری حرام ہے جس نے ایک مودودی کی قبر سے گھاس اگر کھا لیے تھوڑی سی, بکری حرام ہے. اور کہتے ہیں ساحل میاں نے گدھا حلال کر دیا. وہ والی بکری حرام ہے جو مودودی صاحب کی قبر سے گھاس چر گئی ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ آپ کو سائیکالوجی انفیریورٹی کمپلیکس سے خود نکالنی پڑے گی. چھوٹا کام ہے, اللہ کی قسم بہت بڑا کام ہے, مگر مجھے آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید ہمارا یہی ٹیسٹ ہے. واللہ عالم, اللہ کو پتا اور کیا مصیبتیں آنی, مگر سب سے پہلی مصیبت پاکستانی لڑکے پہ ہی آتی ہے. سر پہلے اس حصار کو کیسے توڑوں؟ یہ تو 2 نمبری کا حصار سب نے مل کے میرے اوپر, میری امی ابو سمیت نے ڈال دیا کہ بس چھوڑ, سیاست کی بات ہوتی, ملک کی بات ہوتی, میں کہتا خیر ہے. آپ نے تو دین کی باتیں بھی خود بنا دی ہیں کہ بھائی یہی ہے سب کچھ. مطلب ہر گھر میں جیسے نبی پیدا ہوتا ہے اس نے بتایا دین یہی ہے. سو اٹس ویری ہارڈ, اسپیشلی جب باہر نکلتے ہیں باکس سے تو آپ ویسی انفیریئر لگتے ہیں ہر ایک کو, تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو اس کا توڑ بتا رہا ہوں. اگر آپ نے انفیریورٹی کمپلیکس توڑنا ہے تو مسلمان مولوی کو چیلنج کرنا بند کر دیں. یہی میں پاکستانی یوتھ سے کہہ رہا ہوں, یہ بریلوی دیوبندی کھیلنا بند کر دیں, آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس ٹوٹ جائے گا. سمپل 1 اسٹیپ پروسیس. نہ آپ بریلوی نہ آپ دیوبندی, جن سب کو لائن میں کھڑا کریں گے سر, آپ آپس میں لڑیں. جس نے کہا ہے فکر میری لڑائی بڑی ہے, آپ میں سے جو جیتے گا بتانا. بریلوی جیت گئے, میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کلا پہنوں گا گرین کلر کا, آپ کے پیچھے جماعت بھی کروں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں آپ لوگ موک لیں ایک دفعہ. مگر میرا کام یہ ہے, میں نے بڑے جانور کو جا کے نکیل ڈالنی ہے اور ادھر جا کے بے شک ہار جائیں. لڑائی لیکن ادھر ہی کرتے رہے, بس بے شک مارے جائیں. That's it. آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس ختم. سو پکڑے اس وقت یورپین فلاسفی کے کاؤنٹر آرگیومنٹس کو, وہاں پہ کاؤنٹر کریں اپنے آپ. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا سر مجھے تو کخ بھی نہیں آتا, اور میں کہوں گا آپ بھی تجھے سب کچھ آتا ہے بیٹا, کیونکہ آپ تو صحیح راستے پہ پہلا قدم اٹھا بیٹھے. جس کو دیکھو بریلویوں کو, بریلویت کو توڑنے کے 100 آرگیومنٹس. دیوبندی کیوں غلط ہیں, اشرف علی نے رسول اللہ کیوں بولا, اشرفی نے, چشتی نے کیوں رسول اللہ بولا, سارے کے سارے پیش ہی کریں بیٹھ کے. آپ میں ان میں سے کوئی بھی جیت جائے آپ انفیریئر ہی رہیں گے, آپ انفیریئر ہی مریں گے. وہ بس صحیح تھا غلط تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 بونوں کی لڑائی ہو, جیتنے والا بڑا نہیں ہو جاتا, بونا ہی رہتا, کیونکہ وہ سوچ ہی چھوٹی سی باتوں پہ لڑے, چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنایا ہوا ہے. اسرائیل کا بچہ کبھی بھی نہیں کہتا ہیرڈن ہو, ایشکنازی ہو, یمنی ہو, عرب ہو یا افریقن ہو, یہ 5-6 ان کی بھی سیکٹس ہیں. کبھی زندگی میں اسرائیلی یہ نہیں بولتے. وہ پتہ کیا بولتے ہیں, UN کی اگلی فورن پالیسی کون لکھ رہا ہے, بس یہ نام بتاؤ. امریکہ کے اگلے صدر کا نام بتاؤ, تاکہ ہم دیکھیں اگلا پٹو کس کو ڈالنا ہے. ان کے نہیں فرقے بالکل ہے, ان کے لبرلز نہیں ہیں. ننگی عورتیں لیٹی ہوتی ہیں تل اویو کی بیچز کے اوپر, جا کے دیکھیں ڈیڈ سی کا بیسن. کوئی فرق پڑا ان کو؟ کوئی فرق نہیں پڑا. دنیا فتح کر کے بیٹھے ہوئے, ایک ایک کر کے قدم اٹھائی جا رہے. سپیریئر سائیکالوجی اور انفیریئر سائیکالوجی میں فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے. اور خالی یہود کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یورپینز نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یورپین بھی پہلے فرقہ کھیلتے رہے, پھر انلائٹنمنٹ کی وار ہوئی, اٹھا کے چرچ کو زمین پہ پھینکا انہوں نے. بادشاہ کی اپنی بیٹی شہزادی کو چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی کہ روڈ نہیں کراس کرے گی تو, کیونکہ پروٹیسٹنٹ چرچ کی بلیور تھی. وہ کدھر لے گئے گیم کو, دنیا کیسے فتح کرنی ہے. پھر کیا ہوا آگے, وکٹوریا نے ایک ایک ہمارے گھروں کے اوپر حکمرانی کی ہے اس عورت نے. میرے اور آپ کے دادا کی اصلی ملکہ تھی, وہ غلام تھا میرا اور آپ کا دادا اس کا. وہ کھیلتی نا کیتھولک بڑے ہیں یا پروٹیسٹنٹ بڑے ہیں, ہو گیا تھا کام اس کا, کر گئے نا فتح. ہو یہ صحابہ نے بھی یہی کیا تھا کہ آپس کے مسائل اپریشیٹ کرو, ڈپریشیٹ نہ کرو کسی کو, اپریشیٹ کرو. مسائل ہے آپ میں, اگر کوئی بریلویزم, دیوبندی, وہابی, شیعہ کھیل رہا ہے, خدا کا مسلم آئیڈینٹی تو آپ ہے کینسر نا. آپ نے کھیلنا ہے یہودیوں کا اگلا کام کیا ہے, ہم کس طریقے سے کریں. دنیا آسمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے, کیا ملا ہے, ہم قرآن سے ڈھونڈ کے بتائیں. یہودی کیوں بولا ہے؟ پولیٹیکل اسٹریٹجک تھنکنگ آپ کی بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے. اور آسمانوں کی کیوں بات کی ہے؟ انٹلیکچوئل کور آپ کا ان سے زیادہ اسٹرانگ ہونی. میرے پاس ہے وہ کتاب, گھر پڑی ہوئی ہے, آپ کی بھی پڑھی ہوئی ہے. انٹلیکچوئل کور کا سینٹر میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. اتنا بڑا کلیم ہے میرا, آگے چیلنج کر کے دیکھ لے دنیا میں کوئی بندہ. میں دکھاؤں گا کہ اوپر کے راستے ہیں, میں بتاؤں گا اگلے آسمان کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. مجھے میرے نبی نے بتایا
کہ اس آسمان کے 500 سال ہیں، اس کے بعد پانی ہے، پانی کی لیئر کے بعد پھر 500 سال کا آسمان ہے، پھر پانی. چیلنج ہے، کلیم کر لیتے ہیں. آئیں آپ بیٹھے ایکزو پلانٹس ڈھونڈ رہے ہیں بیٹھ کے. کیا کرنا ہے اپنے ایکزو پلانٹس کا؟ میں آپ کو جیومیٹری آف دا یونیورس بتا رہا ہوں. جیومیٹری آف دا یونیورس کی اسکیلنگ اور ایکویشنز رن کرنے کی کیپیبلٹی ہے ہمارے پاس. میری کتاب ہے، میرے رب نے لکھی ہوئی ہے خود. تو کہ بنی اللہ تعالیٰ نے قلم کاری کی ہوئی، ایک ایک چیز کے پیچھے ہنٹ دیا تھا کہ خود ڈھونڈ پہنچ جائے گا. تمہیں کھول کے لکھ کے دوں تو 50 لاکھ صفحے بھی کم بنتے ہیں. میرے رب کا علم آ رہا ہے ادھر. کنڈینس نالج دینی بہت ضروری تھی، مگر ہم کیا کریں؟ جیومیٹری آف دا یونیورس چھوڑیں. سر اس وقت دیکھیں مسجد کے اوپر جو جیومیٹری میں مینار ہے، گرین کرنا ہے، کالا کرنا ہے، پیلا کرنا ہے، یہ کھیل رہے ہیں ہم. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹ لیسٹ یہودیوں کو تھوڑا سا تو ایشو ہو کہ پاکستان میں کوئی دنیا ہو کہ کوئی اسلام کے لیے کوئی پولیٹیکل کام شروع کیا کس نے. لوگ تو ہم پہ ہنسنا بھی بند کر دیا انہوں نے کہ پاکستان سے کیا ہونا ہے، ان سے تو اپنا آپ نہیں ڈیل ہو رہا. یہ نواز شریف نہیں ڈیل ہو رہا ان سے. انہوں نے جا کے بینجامن نیتن، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی عمر کی 2 اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں. بینجامن نیتن یاہو کے بعد بنا کیسے، کس 2 نمبری سے دوبارہ ری الیکٹ ہوا؟ اس کے بعد کون بنا؟ اس کے بعد اب اگلا کون آ رہا ہے؟ کیا پالیسی بنانے لگے ہیں؟ یہ ہوم ورک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ہی کی عمر کی بچی ہے، 26 سال 25 سال. مجھے ای میل پہ لکھ رہے ہوتے. کرنے والے سوچ رہے. آپ کو جان کے بتا رہا ہوں لڑکیاں کر رہی ہیں آپ کے پاکستان ملک کی، کہ سی ٹی اسکین کریں سر ان کی سائیکالوجی کیسے. ان کو پسپا کرنا نہیں کرنا بعد کی بات ہے، اور سیکھے تو صحیح وہ کر کے رہے. یہ کیپیبلٹی اور ایکیومن ہے مسلم آئیڈینٹی کی ریکوائرمنٹ. یہ نہیں کہ سر میں نے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بہت دیکھ لیا یا کسی مفتی صاحب کی اور آپس میں لڑائیاں دیکھتا رہتے سو جاتا ہوں اور تسلی ہوتی ہے آج اللہ کا نام سنتا رہا ہوں. دس از اے پرابلم. اللہ سب کی عمریں دراز کرے جو اللہ کے نام لینے کے لیے مائک پہ ہیں، اسپیشلی مرزا صاحب بھی. میں کسی کے خلاف یا حق میں نہیں، اس لیے میں اس لڑائی کی حق میں نہیں ہوں. میں جس دن عمران خان کی وسیم اکرم کی تعریف شروع کروں گا تو کرکٹ کو نیچرلی ریکگنائز کر رہا ہوں گا. میں عمران خان یا نواز شریف میں سے کسی کی اچھائی پکڑوں گا تو میں ان کی سیاست کو نیچرلی ریکگنائز کر رہا ہوں گا. یہ سب 2 نمبری کی پنڈورا باکس ہے. اسپیشلی عمران خان نواز شریف کی جو لڑائی ہے، یہ جو اسپیشلی یہ جو بیسک ڈیفینیشن آف پالیٹکس ہمیں خراب کر کے دی ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے اور پیپل پارٹی اور نواز شریف والوں نے. بیسک ڈیفینیشن تباہ کر دیا. اب ہمارا بچہ پالیٹکس کو گٹر سمجھتا ہے. ہم سب، یہ قصور ہے آپ لوگوں کا، خان صاحب اور شہباز شریف آپ نے اپنے لو سٹینڈرڈز کے پیچھے مسلمانوں کی پولیٹیکل سینس ضائع کی ہے. یہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بیٹھے ہیں روڈیں بنا رہے ہیں اور پاکستان اب آن ٹریک آ گیا ہے. شیم آن یو شہباز شریف، شیم آن یو، اینڈ عمران خان، شیم آن یو. کر کے بڑے بننے کی کوشش کی تھی آپ نے، سب سے چھوٹے بونے نکلے آپ لوگ. رائٹ ٹریک پہ آئیں گے جب آپ لوگ اصلی مسئلوں کو سوچیں گے. آپ پالیٹکس کا مطلب بہت آسان ہے. نبی اسلام کے ٹائم پہ آرمی کی تعداد کیا تھی؟ نہیں پتا؟ بالکل یہ مسئلہ. پاکستان کی آرمی کتنی ہے؟ 6,70,885 سر. ریزرو میں لائیں تو 9 لاکھ. کیا زبردست میتھ، صحیح بتایا ہے. یہ فرق تھا نبی اسلام کی آرمی میں اور پاکستان کی آرمی میں. اگر پاکستان واقعی مسلم آئیڈینٹی پہ آئے تو پاکستان کی آرمی کتنی ہے؟ 25 کروڑ. کیونکہ نبی اسلام کی آرمی سارے صحابہ آرمی میں تھے. ایک دفعہ ہوا تھا 3 صحابہ سے آرمی کی ڈیلیگیشن بن رہے تھے، جب وفد کیوں میں بول رہا ہوں، آرمی کی بٹالینز بن رہی تھیں تو 3 صحابہ نے ہلکی سی تاخیر کی تھی. اللہ کی آیتیں آ گئی تھی کہ تم سمجھتے ہو تم آرمی میں نہیں ہو. پڑھی نہیں آپ نے؟ ایسے ستون سے باندھا ہوا ہے صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کہ مجھے نہیں پتا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے کسی طریقے سے میرا کفارہ کروائیں، مجھے معافی چاہیے، میری توبہ قبول کروائیں. کیا کہا تھا اللہ نے کہ تو نے کیا سمجھ لیا تو آرمی میں نہیں ہے؟ یہی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں یہ بتائیں گے پالیٹکس، یہ بتائیں گے، یہ آرمی بتائے گی مجھے
یا یہ شہباز شریف بتائے گا یا چیف آف آرمی اسٹاف بتائے گا کہ مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے. اللہ نے قرآن نے بتا دیا ہے کہ تم سب آرمی میں ہو، سب. آپ بھی حضرت نصیبہ کیسے شہید ہوئی ہیں؟ مفتی اعظم میرے ساتھ مجادلہ کر رہے ہیں، کالیں کر رہے ہیں. ابھی سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت نصیبہ کی ایک لڑائی کو تم نے عورتوں کو آزادی کا بہانہ بنا دیا ہے. ایک لڑائی، یہ ان کی تعلیم اور علم کا حال ہے. حضرت نصیبہ احد سے شروع ہوئی ہیں اور ریت کے غزوے میں شہید ہوئی ہیں. یہ ایک لڑائی بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے ایک لڑائی کی. آپ بتائیں اس کرنٹ سائیکالوجی آف اسلام میں پوری اترتی ہے نصیبہ؟ نہیں اترتی. اس لیے وہ بتاتے نہیں ہیں نصیبہ کو، اور بولے ہم نے حضرت ہمارا کا نام ہم ہی نے تو بتایا ہے تمہیں. تو کام بھی تو بتاتے نا ان کی، خالی نام بتایا. جنہوں نے غسل دیا نصیبہ کو، انہوں نے کہا جسم کا ایک حصہ نہیں تھا جس پہ تلوار کا زخم نہیں ہے. یہ نصیبہ ہے ہماری. آپ بتائیں، کر کے دکھائیں اس طرح کی لائف سٹائل. تو صحیح روتے ہیں نا لبرل. پھر لبرل اسلام کی چیزیں لا لا کے ہمارے سامنے کہتے ہیں جاؤ تمہیں تو اسلام ہی نہیں سمجھ آیا. کرتے کرتے کچھ نہیں، راتوں کو شرابیں پیتے ہیں بیٹھ کے، شام کو ڈانس کرتے ہیں، مگر ہمیں اسلام کی چیزیں دکھا دکھا کے شرمسار کرتے ہیں. صحیح کرتے، نام ادھر کے نام ادھر کے. سو پرابلم تو یہ آپ کو خود ہی سالو کرنی پڑے گی، ایسے نہیں سالو ہونے والی. کسی نے کرنی ہوتی، ہمارے یہ حالات نہ ہوتے اس وقت جو ہیں. So where do you start? You start with your ammi, where you start with your abu, and you don't go to your professor and then you go to the Maulvi. Step 2, کہ سر اب میرا انفلوئنس کا دائرہ بڑا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے کام کرنے ہیں، اور اپنے وقت کو گلوبل پالیٹکس کے لیے تیار کریں اور یونیورسل انٹلیکچوئل آنسرز کے لیے تیار کریں. بس سمپل اٹ از. That's the basic dimension جس کے اندر آپ نے زندگی گزار دی. آپ کے بچے بھی اسی ڈیمینشن میں تیار ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے irrelevant ہے. سٹریس لینی بند کر دیں. کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کی ہوئی، کالی پگڑی پہن لی ہے، سوٹ پہن لیا یا کلا پہن لیا، کوئی آپ کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں. یہ مسائل آئیں گے، میں بتا رہا ہوں. حضرت معاویہ ٹھیک تھے یا علی ٹھیک تھے، مسائل کریں گے بات تقریباً 300 سال بعد. پہلے 300 سال لگیں گے، پہلے ہم اپنے اسلام کو سسٹم بنا لیں، بعد میں آپس میں ڈسکس کریں گے کہ معاویہ ٹھیک تھے یا علی. ٹھیک ہے، یہ کر لیں گے ڈسکس. یہ اس وقت یہ مسئلہ ہے ہمیں، اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کے لڑکی بنے گا یا لڑکا. اس وقت یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. آپ کا بیٹا بڑے ہو کے سمیرا بنے گا. سوچا کبھی؟ ابھی سے تھوڑا تھوڑا وہ سمینہ فین کر رہا ہے اپنے آپ کو. یہ چھوٹا مسئلہ ہے. اب لڑکوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بیٹے کے بیڈ روم میں دوست آئے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو ہی نہ چل رہا ہو. یہ حالات ہونے والے ہیں. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کتنی بڑی آگ کی طرف آپ آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو اوورسیز پاکستانی مسلمانوں کو، اوورسیز مسلمانوں کے بچوں کو لگ گئی ہے آگ. میرے ساتھ روز رابطے میں ہیں. ان کے دھاڑے اور ان کے بین سنا نہیں سکتا ہوں میں آپ کو. اپنے بیٹوں کو پکڑنی ہے، کنونس کر اپنی ماں کو کہ یہ شادی کرنے جا رہا ہوں، میں جا رہی ہوں، میں یہ میرا دوست نہیں، میرا شوہر ہے. یہ مسائل آنے سے مسلمانوں کے کیوں نہ آتے؟ ہم لوگوں نے بریلوی دیوبندی کھیل لیا، ہم لوگوں نے پیسے اور پیاری اور خوبصورت لڑکی کی پتلی ناک کو یہ کھیل لیا، کارنر پلاٹ کھیل لیا. پوتا ہمارا پوتی نکل آیا. امیزنگ. ہاں، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے وہ والا لبرل فلاسفی پریکٹس کریں. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ پولیٹیشینز کے بچے یہ عیاشیوں کے اندر پل کے جو مرضی کرتے ہیں، ان کا کوئی دین خطرے میں نہیں آتا. آپ لوگوں کے اندر اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے. آپ لوگ ایسے نہیں ایسے اٹھوڑے میں پائے گئے. راتوں کو نیند نہیں آتی آپ کو دوزخ خوابوں میں آتی ہے، آپ کو جنت خوابوں میں آتی ہے. آپ کے وہ مسائل نہیں ہیں جو سلمان تاثیر کے گھر کے مسائل تھے، یا نواز شریف یا
یہ سینیٹر شیرین امان کیا، اور شیرین امان اور دوسری منیبہ کیا نام ہے اس کا، شیرین مزاری، ان کے گھروں کے مسائل اور ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا لڑکا لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، ایک انسان ہے نا، ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو حدیثیں سمجھ آ جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، آیتیں سن کے آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. یو آر ڈفرنٹ کریشن آل ٹوگیدر. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ سے بڑے کام لینے تھے، پوٹینشیل تھا، آپ ڈیڈ سرکٹس نہیں ہیں، بجلی پاس ہو رہی ہے آپ میں سے، تاریں غلط کنیکٹ کری جا رہے ہیں آج. جی